مجھے حق یہ ہے کہ میں اپنے مذہب کی آزادی کے ساتھ مذہب کے ماخذ کو جانوں۔ ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ہم لوگ اپنے مذاہب کے ماخذ کو جانے بغیر ہر ایک دوسرے پر فتوے ڈال دیتے ہیں۔ میں سونیا نازمی کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ تیسری جنس کا بعض سرے سے انکار کر دیتے ہیں کہ اسلام کے اندر تیسری جنس نہیں ہے۔ سب سے پہلے میں بجائے ادھر ادھر کلچر کی بات کروں، میں کسی فقہ کی بات کروں، میں صرف انبیاء علیہ السلام کے صحائف اور جو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اکثر مسلم آبادی ہے قرآن عظیم کی بات کروں گا۔ اس سیکٹر میں بات نہیں کرنے لگا، بعد میں اگر کسی کا سوال ہوگا تو ہم اس پر ڈسکس کر لیں گے۔ انبیاء علیہ السلام کے اگر ہم صحائف دیکھتے ہیں توریت، زبور، اناجیل، دیگر انبیاء کے صحائف، تو ذہن میں رکھے گا کہ 39 آیات میں کسی نہ کسی انداز سے خواجہ سراغ کمیونٹی کا ذکر ہے، تیسری جنس کا واضح الفاظ کے ساتھ ذکر ہے۔ پھر ہم چلتے ہیں قرآن عظیم کی طرف، کہ قرآن عظیم کی اکثر جب حوالے کے طور پر سورہ شورا آیت نمبر 49-50 کو بیان کیا جاتا ہے تو بعض مفسرین جو ہے بعض کہتے ہیں کہ صرف لڑکوں، لڑکیوں اور جن کو جڑواں بچے دیے گئے ان کے لیے بیان ہوتی ہے۔ واقعی تفاسیر میں یہ چیز موجود ہے، انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ قرآن عظیم کی کوئی 1 یا 2 یا 3 یا 10 یا 20 یا 50 تفاسیر نہیں ہے، تفاسیر بہت ساری مختلف ہیں۔ لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ تفسیر یہ والی حکم کس کے لیے ہے۔ بعض تفاسیر میں ہے کہ یہ حکم صرف انبیاء علیہ السلام کے لیے بیان ہوا، تو ہم اس پر تو نہیں ڈٹتے کہ یہ تو صرف حکم انبیاء علیہ السلام کے لیے۔ لیکن امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اور امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ واضح لکھتے ہیں تفسیر قرطبی کے اندر اور تفسیر بغوی کے اندر کہ یہ حکم جو ہے عام قیامت تک عوام کے لیے، انبیاء کے ساتھ مخصوص نہیں ہے کہ کسی نبی کو بیٹے عطا ہوئے، کسی کو بیٹیاں عطا ہوئی، کسی کو جوڑے عطا ہوئے یا کسی کو بانجھ رکھا گیا، ایسا قطع نہیں ہے، یہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے حکم ہے۔ اب آتے ہیں بات اس طرف کہ تیسری چیز کے اس میں کہاں سے حکم آیا۔ امام قرطبی علیہ رحمہ سورہ شورا آیت نمبر 49 کی تفسیر کے اندر جلد 8 کے اندر واضح لکھ دیا آپ نے، اور اس انداز سے لکھا کہ جو لوگ دین کے ماخذ سے ناآشنا ہیں، جو تحقیق کرتے نہیں، کلام کو سیکھتے نہیں، کلام کو سمجھتے نہیں، ان کے لیے واضح امام قرطبی علیہ رحمہ نے اسی آیت کی تفسیر میں لکھا کہ جو لوگ تیسری جنس کا انکار کرتے ہیں وہ لغت سے ناواقف ہیں، قرآن کی فصاحت و بلاغت سے ناآشنا ہیں، وہ کند ذہن ہیں، وہ ایسے لوگ قرآن کی حقیقت کو جان ہی نہیں پائے، کیونکہ قرآن تیسری جنس کے بارے میں خاموش نہیں ہے۔ واضح امام قرطبی نے یہ بیان کر کے فیصلہ کر دیا کہ تیسری جنس کے بارے میں قرآن خاموش نہیں ہے۔ اور پھر اسی آیات کے تحت وراثت کے مسائل آپ اٹھائیں، آپ سورہ نور کے اندر، سورہ نساء کے اندر جب پردے کے احکامات اٹھاتے ہیں وہاں باقاعدہ مجبوب، نامرد، خنثی، مخنث، بوڑھا مرد، نابالغ بچہ، ان کے پردے کے احکامات اور وراثت کے احکام میں تیسری جنس کا واضح حکم موجود ہے۔ کمزوری کہاں ہے کہ ہم لوگ خود کلام کو سیکھتے نہیں، سمجھتے نہیں، اور پھر سنی سنائی پر جب جاتے ہیں تو پھر ہمارا جو دین اسلام ہے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ متشدد ہے، اس کا رویہ متشدد ہے، کیونکہ بعض میں نے لوگوں سے سنا کہ تیسری جنس قطعاً ہی نہیں ہے، بعض نے کہا تیسری جنس کا وجود ہی نہیں ہے، بعض نے تو یہاں تک بھی کہا متشدد کہ تیسری جنس کا اگر کوئی ہو اس کو آگ لگا دی جائے۔ اب مجھے یہ پتہ ہے جب یہ جملہ کہا جائے گا تو میرے پاکستان کا امن خراب ہوگا نہیں ہوگا؟ میرے معاشرے کے اندر پہلے ہی اتنی فرقہ واریت ہے، اتنا انتشار ہے، بے روزگاری ہے، ایک دوسرے کو، اپنے بچوں کو تو اپنے خودکشیاں کر رہے ہیں فاقہ کشی کے اندر، جب آپ ایک پوری تیسری جنس کا وجود کا انکار کر کے اور اس پر یہ متشدد فتوے دینا شروع کر دیں اور ایسے جملے نکالنا شروع کر دیں، ایک خطیب بیٹھ کر، ایک عالم بیٹھ کر، تو بتا میرے ملک پاکستان کا امن کا شرازہ کون بکھارنے میں آتا ہے؟ اسکالرز ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پہلے یہ سوچنا ہے کہ میں مسلم ہوں، مسیحی ہوں یا ہندو ہوں یا سکھ ہوں، اس سے پہلے میں ایک انسان ہوں۔ مجھے پہلے اپنے دین کا ماخذ سیکھنا چاہیے تھا، مجھے دین کا ماخذ سیکھ کر پھر جو ہے اپنے اوپر عمل کرنا چاہیے تھا، پہلے اپنے اوپر لاگو کرنا چاہیے تھا۔ شاید گھروں کے اندر ہمارے یہاں بے عملی ہے، بے پردگیاں ہیں، بولنے کا اخلاق نہیں،
सारे शायद गुनाह वो करते हो, लेकिन जब आ जाए किसी दूसरे इंसान की बात तो ऐसे ऐसे फतवे देते हैं, ऐसे ऐसे मामला करते हैं कि फिर कत्लो गारत तक आते हैं। फिर बाद में पूछा जाता है मसला क्या हुआ, तो बाद में पूछने का क्या फायदा हुआ। तो पहले ही इंसानियत को देखें। जैसा कि मुझे यहाँ एक बहुत प्यारी रिवायत है, किसी चीज से तो रिलेटेड नहीं लेकिन पूरी सूरत से रिलेटेड है। जंग हुई, जंग में एक साबिर सुने सिद्धा की हदीस पाक है, बाज़ सुनने इब्ने माजा, सुनने अबू दाऊद शरीफ में नकल हुई कि एक साबिर रसूल ने उस काफिर को लड़ते हुए सीने पर चढ़े और उस काफिर ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, और साबिर रसूल ने उसकी गर्दन उतार दी। और आकर जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में बयान किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उसके सीने पर चढ़ा और उसने खौफ से ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, मैंने फिर भी गर्दन उतार दी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतनी बार दोहराया, इतने मुतशद्दिद अंदाज से कि तूने उसका दिल चीर के देखा था, उसने ला इलाहा इल्लल्लाह तेरे खौफ से पढ़ा था, तूने ऐसे कत्ल क्यों किया। वो साबिर रसूल कहते हैं मैं उस वक्त इतना शर्मिंदा हुआ, इतना शर्मिंदा हुआ, मैं दुआ करता था कि मेरी माँ मुझे जनती ही ना, मैं मुसलमान ही आज हुआ होता, मैं मुसलमान ही आज हुआ होता। इतना मुतशद्दिद अंदाज था आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। और आज हम हैं कि हर ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले पर मिनट लगाते, फतवा लगाते, परवाह नहीं करते। तो इसलिए हमें चाहिए कि खुदारा दीन के माकसद को सीखे, तहकीक करे, तहकीक करने के बाद फिर अपने ऊपर अमली तौर पे अपनी जिंदगी पर नाफिज करें, फिर आगे बात करें। अल्लाह हमें अमल की सादत अता फरमाए और इस कानून के हवाले से तहकीक की कोशिश करने में तौफीक दे।